بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ضمیر اور فتویٰ۔ دور جدید میں جس طرح مغربی یلغار کے بعد ہمارے ہاں بہت سے افکار بنے ہیں، بہت سے چیزیں وجود میں آئی ہیں، تہذیب الٹ پلٹ گئی ہے، اسی طرح مذہبی طبقات میں جو کہ اپنے آپ کو قدامت پرست کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ ایسی چیزیں صدیوں کے بعد ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ہر صورت میں فتوے پر عمل کریں گے، جس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کو آج میں سمجھانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ بعض اوقات ضمیر بالکل اور فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اور ہم کسی مولوی صاحب سے جا کر اپنی پسند کا فتویٰ لے آتے ہیں۔ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ ضمیر کی گواہی اصل گواہی ہے۔ ایک بے ایمانی میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بے ایمانی ہے، لیکن فتوے کو آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا اور عمل کر لیا تو یہ آپ نے نیکی نہیں کی ہے، کیونکہ ضمیر کی گواہی زیادہ بہتر ہے، زیادہ مضبوط ہے، اس کا وزن قیامت والے دن زیادہ ہوگا۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک واقعہ زیر بحث ہے کہ قرآن مجید نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پرانی شریعتوں کے لحاظ سے صحابہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ابھی تک یہ وضاحت نہیں آئی تھی کہ صرف دن کا روزہ ہے۔ تو پرانی شریعت کی وجہ سے ضمیر بنا ہوا تھا، ان کے اندر ایک کیفیت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن کچھ صحابہ سے رات کے وقت اس سے مسئلے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ بقرہ میں تبصرہ کیا کہ یختانون انفسکم، تم اپنے ضمیر سے خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ تو ضمیر کی یہ خیانت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، خواہ آپ کسی بھی جگہ ہوں، کتنے بھی بڑے عالم دین کا فتویٰ آپ کے پاس کیوں نہ ہو، جب تک ضمیر کی خیانت آپ کے دل میں آپ کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، خواہ فتوے پر آپ عمل کر رہے ہوں۔ تو ضمیر اصل فیصلہ کرتا ہے ان چیزوں میں جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ تو انسان کی حالتیں دو ہو سکتی ہیں کہ اس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں فتوے پر عمل کروں گا، لیکن جب مجھے پتہ ہے، میرے دل میں اس کی وضاحت موجود ہے اور میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں گڑبڑ ہے کچھ، تو پھر اب فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ضمیر بھی مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ فتویٰ درست ہے۔ تو ضمیر کے اطمینان تک آپ نے فتوے پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ آپ اپنے ضمیر کے آگے جواب دہ ہوں گے کل قیامت والے دن، اور وہ کہے گا جی کہ میں نے تو اس کو بتا دیا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس نے فلاں مولوی صاحب کی بات مان لی، تو یہ آپ گناہ میں پڑ گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی گواہی کو لے کر چلیں گے۔ مولوی صاحب کی بات کتنے بھی بڑے آدمی کیوں نہ ہوں وہ غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ہم بتا ہی نہیں سکتے، لیکن ہمارے ضمیر کو چونکہ پتہ ہوتا ہے ہمارے سارے حالات کا، اس لیے وہ بالکل درست فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ضمیر کی بات نیکی اور بدی کے معاملے میں بہت ہی مضبوط فتویٰ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فتویٰ آج تک دنیا میں وجود میں نہیں آیا جتنا سخت فتویٰ ضمیر دیتا ہے۔ تو اس لیے ضمیر کی بات ماننی ہے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فتوے ہم اپنی پسند کے لے لیتے ہیں، فتوے نفس کی خاطر لے لیتے ہیں، اور جس سے فتویٰ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بعض اوقات بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ فتویٰ اپنی ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے آپ کو دے دے گا، حقیقت میں پتہ نہیں آپ نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم ضمیر کی بات کو مانیں، فتوے کی بات کو نہ مانیں جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بدی وہ چیز ہے کہ جو ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹک پیدا کرے۔ تو یہی ضمیر کا بیان ہے۔ تو ہر وہ چیز اس وقت تک برائی ہے جب تک کہ وہ آپ کے ضمیر کے اندر کھٹک پیدا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور بہت اہم ہے کہ داڑھی کے بارے میں ہمارے ہاں دو مختلف رائے رکھی جاتی ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فرض ہے، اس کو جو بھی آپ شیو کروائیں گے تو اس کا گناہ ہوگا۔ اب ایک آدمی کو یہ پتہ چلا، اس کی اپنی رائے یہی ہے کہ داڑھی دین کا حصہ ہے، لیکن وہ کسی ایسے آدمی کی بات پہ عمل کر رہا ہے جس کے بات پر اس کو اطمینان تو نہیں ہے، لیکن چلو جی وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کوئی فرض نہیں ہے، اور وہ داڑھی منڈواتا رہتا ہے، تو یہ چیز ضمیر کے خلاف عمل کی ہے۔ پہلے آپ اچھی طرح اطمینان کریں کہ واقعی دین میں داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کا اطمینان ہو جائے، ضمیر بھی مطمئن ہو جائے،
تو پھر آپ جب داڑھی کٹوائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ بات واضح رہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں ہمارا ضمیر اور مولوی صاحب کا فتویٰ ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں فتوے کی بجائے ضمیر کی بات ماننی ہے، جب تک کہ فتوے پر اطمینان نہ ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش سے بات واضح ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ والا مسئلہ بہت سنگین ہے اور بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ وہ بس یہ سب کہتے ہیں جی فتویٰ تو ہے نا ہمارے پاس، نہیں، ضمیر کا اطمینان اس میں ضروری ہے، کیونکہ وہاں جہاں ضمیر اٹکا ہوا ہے وہی اصل چیز ہے، کیونکہ ضمیر ہمارے حالات کو بھی جانتا ہے اور اس مسئلے کی حقیقت کو بھی جانتا ہوتا ہے جس میں ہم پڑے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب بعض اوقات اس کی ساری پہلوؤں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔